اب حقیقتاً جمع کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن خاص صورتیں ہیں. آئیے سنتے ہیں. عرفہ میں 2 نمازیں جمع کرنا. نمبر 1، عرفہ و مزدلفہ اس حکم سے مستثنا ہے. کون سا حکم؟ جو ابھی اوپر بیان ہوا وہ عام حالات کے لیے تھا. اب آ گئے ہم اپنے کہ کوئی حاجی ہے اور حج کے ارادے سے وہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے لیے آیا ہے. اب یہ اس کے لیے ہے کہ وہ عرفہ میں ظہر اور عصر وقت ظہر میں پڑھ لے. ٹھیک ہے، اگر شرائط پائے جائیں. یعنی شرائط یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھے جو امام حرم آ کر پڑھاتا ہے. اب امام حرم کا عقیدہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ مشکوک ہے، تو لہذا ہم اس امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتے. فرض کریں کہ عاشقان رسول کا دور آ جائے اور امام سنی صحیح العقیدہ ہو اور وہ آ کر شرائط کے مطابق جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ظہر و عصر پڑھائے، تو پھر ہم ظہر کے وقت میں ہی ظہر و عصر ملا کر حقیقتاً پڑھ لیں گے، اس کی اجازت ہے. لیکن فی زمانہ چونکہ ایسا نہیں ہے، وہ امام سنی صحیح العقیدہ نہیں ہوتا، پھر وہ شرائط کا لحاظ بھی نہیں رکھتا. لہذا اب ہمارے لیے علماء اہل سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سنی جو ہے حج کے لیے جائے تو پھر وہ وہاں میدان عرفات میں پڑھی جانے والی ظہر و عصر کی جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ اپنی اپنی پڑھے. اچھا، جب اپنی پڑھیں گے نا تو پھر یہ یاد رکھیں چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے انفرادی پڑھیں، تو اپنی پڑھنے کی صورت میں پھر ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہوگا اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہوگا. اب حقیقتاً جمع کرنے کی اجازت نہیں. بھئی دیکھیں، ان کا جو امام آتا ہے، نمبر 1 اس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا. نمبر 2 وہ مکے سے آتا ہے 18 کلومیٹر اور میدان عرفات میں آ کے وہ مسافر بن جاتا ہے پتہ نہیں کیسے، اور پڑھاتا ہے 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر جماعت کے ساتھ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2 رکعت پڑھائی تھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مسافر تھے، تو لہذا وہ اس شرط کو بھی پورا نہیں کرتا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو شخص مسافر نہ ہو اگر وہ مسافر والی نماز پڑھے گا تو اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی اپنی نماز درست نہیں. تو کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنی ہی نماز علیحدہ پڑھنی ہوگی. تو اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہم ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. ہمارے محمد اشتیاق اتاری بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے جو مقرر کیا جاتا ہے اسی کے پیچھے ہی اپنے جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا کوئی اور بھی امام مقرر کیا جا سکتا ہے؟ تو کوئی اور امام مقرر نہیں کیا جا سکتا. اگر وہیں کا مقرر شدہ امام حکومت وقت کا اگر وہ سنی صحیح العقیدہ اور دیگر شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں میدان عرفات میں ظہر عصر پڑھائے گا تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے. نمبر 3، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء وقت عشاء میں پڑھیں. اچھا، یہاں وہ شرط نہیں ہے کہ وہ امام آئے گا مقرر شدہ اور وہ نماز پڑھائے گا، تو یہاں پڑھنی ہی خود ہوتی ہے. تو لہذا یہاں پر اپنے اللہ ہمیں نصیب کرے ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت، تو انشاءاللہ ہم اپنے جیتے جاگتے آنکھیں کھول کر اپنے مغرب کی نماز مغرب میں نہیں پڑھیں گے. یہ ایک خاص رات ہے اور حاجیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ دیر نہ کریں اور میدان عرفات میں جب سورج ڈوبے تو وہاں سے نکل آئیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء ملا کر پڑھیں. اب دیکھیں حقیقتاً جمع کر رہے ہیں لیکن یہ وہی کے لیے خاص ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی میدان عرفات میں ویسے ہی چلا جائے جو حج نہیں کر رہا، مزدلفہ کے اندر ویسے ہی چلا جائے، اسی تاریخ میں چلا جائے لیکن وہ حج نہیں کر رہا نہ اس کی نیت ہے، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مغرب و عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھے. حاجی ہونا بھی لازم ہے اور پھر وہ تاریخ اور وہ مقام، یہ ساری چیزیں لازم ہیں، تب وہ اپنے حقیقتاً احناف کے نزدیک جمع کرے گا. بھئی یہاں پر یہ کہ وہ امام کا مسئلہ نہیں ہے، لہذا یہاں پر مغرب و عشاء کی نماز وقت عشاء میں ملا کر پڑھیں گے، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے.